السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی و عصری تعلیم کی اہمیت، افادیت اور ضرورت۔ حسین قریشی، بلڈانا، مہاراشٹر۔ موجودہ دور مقابلہ آرائی کا ہے۔ آج ہمیں ہر شعبے میں ایک سے زائد مقابل نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان سے انہی کے طرز پر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ ٹی وی چینل کے ذریعے اپنی تعلیمات و رجحانات دنیا تک پہنچا رہے ہیں تو ہمیں بھی اسی کے ذریعے سے ہماری مفید و درست معلومات عوام الناس تک پہنچانا ہوگا، تبھی ہم ان سے صحیح مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم صرف جلسے و جلوس یا بیداری کے پروگرامس منعقد کر کے اپنی حقیقی بات لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری مکمل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوگا۔ شاید میرا مدعا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کو ہم علم کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج دنیا میں دوسرے مذاہب کے ماہرین جس طرز پر جدید علوم کے ساتھ اپنے مذاہب کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، ہمیں بھی اسی جدید طریقہ کار کو اپنانا ہوگا، ورنہ دیگر مشنری جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے ہم ان سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جس کی شروعات ہمیں بچپن ہی سے کر دینی چاہیے۔ ہمارے اسلاف نے تعلیم کا منظم و مستقل طریقہ کار مہیا کیا تھا، جس کے بے شمار فوائد و مثبت اثرات سے آج تک پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم و فنون ہو۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کی ورق گردانی کرنی ہوگی۔ اس دور میں صرف علم نافع ہی ہوا کرتا تھا، جس کی نشر و اشاعت اور تحقیق و تجربات پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ اس کے نتیجے میں ہمیں بڑے بلند پایہ جید عالم دین، مفسران کرام، مترجم حضرات، حفاظ کرام کے ساتھ ہی ریاضی داں، سائنس داں اور دیگر علوم و فنون کے ماہرین ملے، جنہوں نے ہماری دینی و دنیاوی زندگی کی ترقی کی راہیں ہموار کیں۔ ہم سب اس بات سے بحسن خوبی واقف ہیں، لیکن جب سے ہم نے علم کو دینی اور دنیاوی حصوں میں منقسم کیا، ہماری تنزلی شروع ہو گئی، جس کے اثرات آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ہمیں یہی نہیں رکے بلکہ ہم نے دیگر زبانوں کو سیکھنے سے بھی گریز کیا، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اردو اور عربی زبانیں ہی دینی تعلیم کا ذریعہ ہے، دنیاوی علم سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب سر سید احمد خان جیسی عظیم شخصیت دینی و عصری تعلیم کا روشن چراغ لیے ہمارے سامنے آئے، جو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنی قوم کے نونہالوں کو ایک ہاتھ میں قرآن تو دوسرے میں سائنس دیکھنا چاہتا ہوں، ہم ان کی اس دور اندیشی کو سمجھ نہیں پائے اور ہم میں سے اکثر نے مختلف طریقوں سے ان کا بائیکاٹ شروع کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اور ہمارے اہل و عیال نونہالوں کو بھی علم نافع سیکھنا چاہیے، جو انسان میں اخلاقی اقتدار پیدا کرے، ایسا علم انسان میں انسانوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کرے، جو ہمیں تہذیب و تمدن، ثقافت اور مثبت رویوں کے ساتھ ہی حق و باطل میں، سچ و جھوٹ میں، صحیح و غلط میں، مغز و پوست میں تمیز کرنا سکھائے۔ ایسا علم جو اللہ رب العزت کی ربوبیت، وحدانیت اور اس کی تخلیقات سے روشناس کرائے۔ ایسا علم جو رضائے الہی کا سبب ہو، جو قرب خداوندی کا ذریعہ ہو۔ ایسے علم کے حصول کی ہمیں سعی و کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایسا علم اگر ہمیں سائنس و ٹیکنالوجی سے یا طب و انجینئرنگ سے، تاریخ و فلسفے کے اسباق سے یا زبان و ادب کے دروس سے بھی جوڑے رکھے۔ اگر یہ تمام علوم و فنون انسان کو اس مقصد تک پہنچانے میں مفید و مددگار ثابت ہوتے ہیں تو بلا شبہ یہ علوم و فنون حاصل کرنا چاہیے۔ ان عصری علوم کو دینی طرز و فکر سے وابستہ کرنا ہمارا اہم فریضہ ہے،
تعلیم و تربیت ہمہ جہت ترقی کا عمل۔ آج کے اس ترقی دور میں بھی روز بروز نئی نئی ایجادات ہو رہی ہے۔ آئے دن ایک سے بڑھ کر ایک سہولیات کی چیزیں دستیاب ہو رہی ہیں، لیکن تعلیم کا نہ کوئی سبسٹیوٹ آج تک پیدا ہوا اور نہ ہی مستقبل میں پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمیں دین و دنیا کی ترقی و کامیابی کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کرنا ہی ہوگا۔ تعلیم انسان کا بیش قیمت زیور ہے۔ تعلیم انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے۔ تعلیم ہی اندھیری راہوں کو روشن کرتی ہے۔ علم نے ہی انسانیت کو اس کا مقام عطا کیا ہے۔ انسان کو شرف و منزلت تعلیم نے ہی بخشا ہے۔